جب یہاں ایک عورت پریگننٹ ہوتی ہے، جب وہ ہاسپٹل جاتی ہے تو اس کو سب سے پہلے یہ بتا دیا جاتا ہے کہ اگر تمہیں کسی سے ڈر ہے تو جب وہ آپ ایک پرچی رکھیے لال اور نیلی، جب آپ ریسٹ روم میں جاؤ گی تو وہاں ایک کھڑکی بنی ہوتی ہے، آپ اس کی لال پرچی رکھ دینا. یعنی کہ بچہ ابھی ہونے سے پہلے وہ مدر کو بتا دیتے. اب آپ اس ملک میں آئے، صرف دو چیزیں امپورٹنٹ رکھتی ہیں، ایک یہاں سویڈن کا معاشرے کا جو ماحول ہے وہ، اور ایک آپ کا مذہب. آپ یہ بھول جائیں پاکستان یہ وہ. اگر آپ کی مسز ہے نا تو آپ اس سے فزیکل ریلیشن، اگر اس کا مائنڈ نہیں ہے، اگر وہ نہیں چاہتی تو آپ اس سے فزیکل ریلیشن قائم کرتے ہیں. تو اس بنیاد پہ بھی اگر وہ شکایت کرتی ہے، وہ آپ کی بیوی یا مسز ہے، اس بنیاد کے اوپر بھی آپ کی علیحدگی ہو سکتی ہے. اور آپ بالکل یہ سچ ہے. ہاں بالکل سچ. اس لیے کہ دیکھیں جب میں ذرا دوسرے پارٹ کی طرف آتا ہوں، وہ بھی بڑا ہے. میں یہاں پہ ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے شادی شدہ میں اپنی مسز کو یہاں پہ لے کے آؤں، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ مسز پلی بڑی پیدا ہوئی ایک ڈیفرنٹ کلچر میں، ایک معاشرے میں اس کی تربیت ہوئی. یہاں پہ آ کے کچھ تو فیملیز ہیں جو اڈاپٹ کر لیتی ہیں، جو بہت زیادہ کوآپریٹو. سم ٹائم ایسا نہیں ہوتا. تو یہ بھی بتا دیں کہ یہاں پہ جو فیملیز ہیں، خاص طور پہ جو مسز ہیں، وہ اگر شکایت کر دیتی ہیں تو اس کے کانسیکوینسز کیا ہیں، اور کس بنیاد پہ آپ کی علیحدگی جو تصور کی جاتی ہے گورنمنٹ آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتی ہے. دیکھیں اس بات کا تعلق دو اس کے وہ ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس پوائنٹ سے اگر آپ دیکھیں کہ لوگ اپنی وائف کو بلاتے ہیں اور پھر وہ چاہتے ہیں بالکل پاکستان کی طرح گھر کا ماحول ہو اور یہ سب کچھ ہو. یہ ہے بہت اچھی بات اور ہونا چاہیے، لیکن یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ گھر کا ماحول، یہاں آپ کو یہ سوچنا ہے کہ پاکستان کا ماحول امپورٹنٹ نہیں رکھتا. اب آپ اس ملک میں آئے، صرف دو چیزیں امپورٹنٹ رکھتی ہیں، ایک یہاں سویڈن کا معاشرے کا جو ماحول ہے وہ، اور ایک آپ کا مذہب. آپ یہ بھول جائیں پاکستان یہ وہ، یہ سب چیزیں آپ کو، اگر آپ نے پاکستان سے نکل گئے نا تو اب آپ یہ سوچ کے نکلے کہ میں ایک مسلمان ہوں اور میرا اب دوسرے ملک میں آ رہا ہوں، یہاں میرا جہاد ہے. کیونکہ جو بھی ہم چھوڑ کے آئے نا، ہمارا یہ سب سے بڑا جہاد ہے اس ملک میں، ٹھیک ہے، کیونکہ اب ہم نے اپنے آپ کو ایکسپوز کیا ہے ایک بالکل ویسٹ کلچر سے، ٹھیک ہے. اب یہ جو ویسٹ کلچر ہے یہ آپ کو ہر طریقے سے ان ہو رہا ہے آپ کے گھر میں. اور میں آپ کو یہ بات کہہ رہی ہوں کہ میں ہر ایک کو یہ بولوں گی کہ اگر آپ یہ اتنا بڑا سٹیپ لے کے آ رہے ہو نا، تو جو سب سے بڑا آپ کو کام کرنا ہے وہ اپنی فیملی میں پیار، محبت، اعتماد اور مذہب، ٹھیک ہے. ماشاءاللہ. یہ آپ کو اگر آپ نے اپنے گھر میں نہیں بنایا تو جب ویسٹ کا کلچر آپ کے ہر طریقے سے آ رہا ہے، ٹھیک، ہر طریقے سے آ رہا ہے، اس میں جب آپ کی وائف سیپریٹ ہوگی، کیونکہ اس کو ویسٹ ہر طریقے سے بتا رہا ہے کہ تم، جہاں بچے کو اس کا رائٹ بتایا جا رہا ہے تو عورتوں کو بھی بتایا جاتا ہے. جب یہاں ایک عورت پریگننٹ ہوتی ہے، جب وہ ہاسپٹل جاتی ہے تو اس کو سب سے پہلے یہ بتا دیا جاتا ہے کہ اگر تمہیں کسی سے ڈر ہے تو جب وہ آپ ایک پرچی رکھیے لال اور نیلی، جب آپ ریسٹ روم میں جاؤ گی تو وہاں ایک کھڑکی بنی ہوتی ہے، آپ اس کی لال پرچی رکھ دینا. یعنی کہ بچہ ابھی ہونے سے پہلے وہ مدر کو بتا دیتے، کیونکہ یہاں ایسے ایسے عورتوں پہ ظلم ہوتے ہیں کہ وہ پہلے تو انہیں گھر سے نہیں نکالتے، لیکن جب وہ گھر سے لے کر آ رہے ہیں تو وہ صرف اس صورت میں جب انہیں بیبی ہونے والا ہے یا کوئی ڈاکٹر کے پاس، تو وہ ڈاکٹر ہی ان سے پہلا سوال مطلب کرے یہاں گا. پہ جینڈر میٹر نہیں کرتا، نہیں، ایکویلٹی ہے، چاہے مرد ہے، عورت ہے، بچے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا، میں ایک کویسچن کروں گا، تھوڑا سا یہ یقیناً تھوڑا سا یہ ہارڈ بھی ہوگا، لیکن یہ ضروری اس لیے ہے تاکہ لوگ اس احساسیت کو، اس نوعیت کو سمجھ سکیں کہ یہاں پہ جو ایکویلٹی ہے وہ اس کا معیار کس حد تک ہے. فار ایگزامپل ابھی میں گاڑی میں آ رہا تھا تو ایک دوست کہہ رہے تھے کہ اگر آپ کی مسز ہے نا تو آپ اس سے فزیکل ریلیشن، اگر اس کا مائنڈ نہیں ہے، اگر وہ نہیں چاہتی تو آپ اس سے فزیکل ریلیشن قائم کرتے ہیں. تو اس بنیاد پہ بھی اگر وہ شکایت کرتی ہے،
وہ آپ کی بیوی یا مسز ہے، اس بنیاد کے اوپر بھی آپ کی علیحدگی ہو سکتی ہے. اور آپ بالکل یہ سچ ہے. ہاں بالکل سچ. اس لیے کہ دیکھیں جب آپ ایک بچے کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کو پیرنٹس نے آپ کی بات سننی ہے، ایون ہم بچے کو سکھاتے کوئی آپ کو فورس نہیں کر سکتا کہ کھانا پورا کھاؤ. اوکے. آپ بچے کو بھی فورس نہیں کر سکتے کہ اپنا کھانا پورا کھاؤ، ٹھیک ہے، یہ منع ہے. ایون بچہ اگر اسکول سے بھاگ رہا ہے نا تو میں اسے پکڑنے کی مجھے اجازت نہیں ہے فزیکلی طور پہ. ٹھیک. میں اسے بھاگنے دوں گی، میں جا کے اس کے پیرنٹس کو فون کروں گی تمہارا بچہ اسکول سے بھاگ گیا ہے. میں پولیس کو فون کر دوں گی کہ بچہ بھاگ گیا ہے، وہ میرے پر پوری ذمہ داری ہے کہ اس بچے کو رکھوں، لیکن میں اسے زبردستی گھسیٹ کے نہیں لا سکتی اوکے. بچے کو. اوکے. تو پھر آپ دو اڈلٹس کی بات کر رہے ہیں کہ آپ بالکل اسے چھو نہیں سکتے، آپ اسے فورس نہیں کر اس کی سکتے مرضی کے بغیر، چاہے وہ آپ کی کسی کی بیوی بھی مرضی ہے. کی بات نہیں کر سکتے، آپ بچے کی مرضی کے بغیر بھی کچھ نہیں کر سکتے. بالکل ٹھیک ہے میم، بہت شکریہ. یقیناً میں نے بہت کچھ سیکھا ہے، ناظرین نے بہت کچھ سیکھا ہے. اینڈ پہ جو کمیونٹی یہاں پہ رہ رہی ہے اس کو کیا میسج دینا چاہیں گی؟ میں اسے یہی میسج دینا چاہوں گی کہ اگر آپ اچھی زندگی کے لیے یہاں آئے ہیں تو صرف ایک چیز پہ فوکس رکھیں، قرآن شریف کی تفسیر کو اچھی طریقے سے سمجھیں، اور اس کو اگر آپ نے صحیح سے پڑھ لیا اور اگر آپ نے اپنے گھر میں پیار محبت، ایک اچھا ریلیجس ماحول، پیار محبت والا، میں بار بار یہ کہوں گی کہ اسلام کو ڈرانے والا ماحول بنا کے نہیں پڑھیں اور نہ پڑھائیں، بلکہ ایک پیار محبت والا اگر آپ نے ریلیجس ماحول گھر میں بنا لیا اور اپنی ریلیجس ایکٹیویٹیز کو آپ نے بچوں کے اندر محبت سے خوشی سے وہ کی اور اسپاؤس نے خوشی سے اسے وہ کیا، تو آپ کامیاب ہے اس ملک میں. اور اگر آپ نے ڈرا کے اور گناہ ثواب کو ہر ایک پہ وہ کرنے کی کوشش کی تو بچے آپ سے بہت دور چلے جائیں گے. بہت شکریہ، بہت شکریہ میم. میں ایک چیز ایڈ کروں گا جی. دیکھیں ہمارے مذہب میں یہ بھی ہے کہ جو مرد ہے وہ مجازی خدا ہے اور عورت پہ لازم ہے کہ وہ اس کی تابع داری کرے. دیکھیں اگر تو آپ نے یہی مائنڈ سیٹ رکھنا ہے تو پھر آپ اپنی سوسائٹی میں رہیں، پھر آپ انفٹ ہیں یہاں پہ. اگر آپ نے یہاں پہ آنا ہے تو پھر چاہے آپ کی بیوی بھی ہے تو آپ نے اس کی رضامندی کے بغیر بالکل آپ اس کو فورس نہیں کسی بھی کام کے لیے کر سکتے. تو پھر آپ کو یہ ماحول اڈاپٹ کرنا پڑے گا اگر آپ نے سوسائٹی میں رہنا ہے. تو یہ ایک ڈفرنس ہے جو ہم نے اجاگر بتانے کی کوشش کی ہے کہ آپ کے بچے ہیں یا آپ کے ایون کہ آپ کی مسز بھی ہے تو ہر بندے کو یہاں ایکوالٹی کی بنیاد پہ دیکھا جاتا ہے. ڈزنٹ میٹر کہ اس کا جینڈر کیا ہے، ڈزنٹ میٹر کہ اس کا اسلام میں یا آپ کے ریلیجیس میں کیا مرتبہ ہے، یہاں یہ لوگ وہ نہیں دیکھتے. تو یقیناً یہ سارا انٹرویو بڑا ہی اہم ہے. اس میں آپ نے اب خود فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے کس چیز کو چوز کرنا ہے، اور اگر چوز کرنا ہے تو پھر آپ کو اس پہ عمل پیرا ہونا پڑے گا. ادروائز جو انہوں نے بتایا ہے وہ ساری چیزیں آپ کو بھگتنا پڑیں گی. یقیناً آپ لوگوں کے نالج میں اضافہ ہوگا. اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں. پاکستان پائندہ باد.